السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تعالی فی موضع آخر، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ربی زدنی علما۔ محترم معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، محترم دینی و ملتی اسلامی بھائیوں اور لائق احترام پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ بنے ہیں۔ تمام تر بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی پوتر اور پاک کتاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو یہ توفیق بخشی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری ظاہری اور باطنی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما دے، یا ظاہری اور باطنی جو بیماریاں ہیں تو اس کو ٹھیک کر دے، اور جو مقصد اور جس نیت کے تحت ہمارا جمع ہوا اللہ ہماری نیتوں کے اندر درستگی اور تکمیل عطا فرما، آمین۔ آج کا درس انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 سے شروع ہوگا، اور اس سلسلے میں جو ترجمہ تفسیر ہوں گی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیے گئے۔ اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ان گناہوں کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے، جس کی بدولت نہ صرف یہ کو گمراہ ہوئے بلکہ وہ عذاب الہی کے مستحق بھی ٹھہرے۔ بہت سارے گناہوں میں سے جو خاص چیزوں کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے، مٹا دیتے، مس کر دیتے، امینڈمنٹ کر دیتے، ترمیم کر دیتے، کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے لگا دیتے۔ جبکہ اس طرح کے آیات اگر قرآن کے اندر تلاش کیے جائیں اور اس پر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو بھی گناہ یا معصیت کے کام تھے اور جس وجہ سے وہ ملعون ٹھہرائے، جس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی، کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آج امت محمدیہ کے اندر یہ داخل ہوئی۔ اگر ہم زمین پر لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں، زمینی حقائق اگر ہم دیکھیں تو جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ
دین ہمارے پاس نہیں ہے. ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ دین سمجھوتا والا دین ہے. ہم ہر موڑ پر سمجھوتا کر رہے ہیں. جانے تو کیا ہوگا تو چھوڑو, اچھا اگلی بار ایسا ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن ہمارے نبی کی زندگی میں ایسا دن نہیں تھا. دین وہ لے کر آئے تھے ویسا دن نہیں تھا. ہم نے اپنی سہولت کی وجہ سے دین کو مشکل کر دیا. اول یہ کہ ہم ان پر چلنا نہیں چاہتے دین کے راستے پر. ہم اپنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اپنی طبیعت اپنے مزاج کا خاص خیال رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو بنی اسرائیل کا جو واقعہ اللہ نے بار بار بیان کیا, یہ بھی ہم ہی لوگوں کی طرح ایک انسان ہے. اور ان کے درمیان بھی جو انبیاء اکرام گئے اور سب سے زیادہ نبی تو بنی اسرائیل میں گئے. اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ نہ صرف ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا بلکہ نبیوں کو قتل کیا. انہوں نے جان سے مار دیا نبیوں کو, صرف اپنی ضد پر اور انا کے لیے. یہ چیزیں ہم کو پسند نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً قرآن کے لکھنے کا بھی اور ترتیب کا بھی ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا. ایسی بھی چیزوں کو لاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کچھ احکام کو لاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کچھ مسائل کو لاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کچھ عذاب الہی کا ذکر کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کچھ خوشیوں کے بارے میں بشارت کے بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ پوری چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ساری چیزیں رہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا من الذین قالوا ان نصارا, اور جو لوگ اپنے آپ کو نصرانی کہلاتے ہیں, اگر لفظی ترجمہ کیا جائے من الذین قالوا, اور جن لوگوں نے کہا ان نصارا کہ بے شک ہم نصرانی ہے نا. اور مفہومی ترجمہ کیا ہے کہ نصرانیوں نے کہا کہ جو لوگ نصرانی ہیں, اخذنا میثاقہم, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا. ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, مما ذکروا بِهِ, جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی تھی. فَنَسُوا حَظًّا, تو اس کا بہت سارا حصہ انہوں نے بھلا دیا. نصیحت یہ سب کو مانا ہوتا ہے بھولنا. جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی اس کا زیادہ تر حصہ یہ لوگ بھول گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. آج مساجد کے اندر جمعہ کا خطبہ ہماری پیدائش سے کئی سو سال سے پہلے سے چل رہا ہے نا مساجد میں. لیکن دیکھیں کہ جمعہ میں کتنے لوگ جاتے ہیں, کم سے کم 200, 300, 400, 500. اصل میں کتنے ہو جاتے, مغرب میں کتنے ہو جاتے. کیوں؟ بہت سارے حصے کو بھول جاتے ہیں. امام صاحب نے کیا کہا ہم سننے کے لیے سے نہیں جاتے, ہم فارمیلٹی کے لیے سے جاتے ہیں کہ جمعہ کا دن جانا چاہیے. یہ سوچ کر کبھی نہیں جاتے ہیں کہ آج جائیں گے کچھ سننے اور کچھ سیکھنے کو ملے گا, کچھ سمجھنے کو ملے گا. اس کو دماغ میں ہم نوٹ کریں, گھر پہ آ کر اس کی اسٹڈی کریں, اس کی ڈیٹیل اور تفصیل پر ہم جائیں گے. ایسا ہم نہیں کرتے. ہم نے شریعت کو, دین اسلام کو بالکل آسان سمجھا. ہم محنت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ابو آپ بتائیے کہ ہماری مسجد میں گئے تھے یہ سنیں. ابو کو پتہ ہی نہیں, ابو کیسے بتائیں. ابو نے اس کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھا. چلو ہم کم سے کم ہم دین سیکھیں گے تو ہم سے ہمارے گھر میں دین آئے گا. اللہ نے کہا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا اکثر و بیشتر حصہ انہوں نے بھلا. تو بچا کیا؟ جو دین ہمیں سکھلایا گیا ہم 90% دین بھول گئے, تو بچا کیا 10%. 10% کی کیا جنت مل جائے گی؟ کہ بڑا سوال یہی ہے. وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا, ایگریمنٹ لیا. ابھی اس ایگریمنٹ کے زیادہ تر حصے کو بھول چکے تھے. زیادہ تر پوائنٹس تھے یا پیراگراف کو انہوں نے بھلا دیا. اللہ نے ان کے بھولنے کی وجہ سے, کہ آپ کو نصیحت بھولنے کے لیے نہیں کی جا رہی تھی. بات سمجھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے, مفسر قرآن جانے جاتے تھے عبداللہ ابن عباس, ان کا ایک قول ہے کہ ہم تو قرآن پڑھتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں, تو جب تک ایک آیت پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے دوسری آیت پر ہاتھ نہیں لگاتے. مطلب کیا ہوا بولنے کا؟ قرآن صرف پڑھنے کے نہیں اترا ہے, عمل کرنے کے لیے اترا ہے. رمضان میں 2 ختم کر دیے, عمل کی طرف
اتنی آیت پر ہوا. یہ ایک مزاج تھا صحابہ کرام کا. پڑھنا کون سی بڑی بات ہے؟ سوال ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے ان کے درمیان وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. عداوت اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے دشمنی کے معنی میں، اور بغضاء بغض سے ہے، بغض و عداوت اردو کا لفظ ہے، دونوں اردو کے لفظ ہیں. بینہم ان کے درمیان، بٹوین کے معنی ہوتا ہے. ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت کو ڈال دیا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اس سے پہلے بھی کہا تھا الی ٹو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان البصرہ الى الکوفہ، بصرہ سے کوفہ تک، ان دہلی الکولکاتہ، دہلی سے کولکاتہ تک. اب دیکھیں نصیحت کا زیادہ تر حصہ بلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان کن کے درمیان نصرانیوں، نصرانی آج کے زمانے میں عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، کرسچن ہے، کرسچنوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، کیتھولک ہے، کیا کیا ان کے اندر بہت سارے فرقے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو آپس میں لڑوا دیا، آپس میں دشمنی پیدا کر دی، آپس میں بغض و عناد کو پیدا کر دیا، آپس سے بھی لڑنے لگ گئے. کس وجہ سے؟ اللہ نے جو نصیحت ان کو کی اس کا زیادہ تر حصہ بھولنے کی وجہ سے. اور بالکل اس کا سمٹمس اور سمپل ہم اپنے آپ میں بھی دیکھتے ہیں. آج مسلمان لڑ رہا ہے آپس میں، بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں. آپ کورٹ کچہری کیا ہے؟ زیادہ تر معاملہ بھائیوں کا ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر کیس کر دیا، پراپرٹی کا معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، حصے کا معاملہ ہے، یا دیگر پیسہ کوڑی کا معاملہ ہے. اب اندازہ لگائیں، یہ آیت اتنی آسان نہیں ہے پڑھ کر کے بڑھ گئے. سوچنا پڑے گا کہ نصیحت کو زیادہ تر حصہ جو نصیحت بلا دیا گیا زیادہ تر حصہ اللہ نے ان کو آپسی میں لڑوا دیا قیامت کے دن تک، یوم القیامہ. یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر بھی بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں. یہ آپس میں لڑ رہا ہے، ان کی ہر چیز کی اتائید نہیں کرتے. اللہ نے کہا سوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون، اور بہت جلد ان قریب جو کچھ یہ عمل کرتے، جو کام کرتے، ہم ان کو اس سے باخبر کر دیں. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے عمل کی خبر ہے، کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہمارا معاملہ ہے، کیا سوچتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے نا. ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری برائیوں کو اللہ جانتا ہے، اور یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے چھپا ہے. اگر اللہ ظاہر کر دینا ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں. اللہ اگر ہماری برائیوں کو عام کر دے کہ ہم رات کی تاریکی اور تنہائی میں کون کون سے گناہ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے اللہ سب کی عیبوں پر پردہ ڈالے تو ہم لوگوں سے نظر نہیں ملا پائیں گے. اچھا، جو اللہ ہمارا مالک وہ ہمارے سارے گناہوں کو جان کر بھی خاموش ہے، جانتا ہے اللہ ہمیں کیا کیا، کیا کر رہے ہیں. کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو ڈبانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں، کسی کو ہم زمین پر لانا چاہتے ہیں، کسی سے دشمنی کے آڑ میں اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کتنی چیزوں کو اللہ جانتا ہے، پھر بھی اللہ 3 ٹائم پر روٹی دے رہا ہے، پھر بھی کھلا رہا ہے. اللہ کی شان. ہم کسی دکان میں کام کریں، کسی کارخانے میں کام کریں، اپنے مالک کے خلاف کوئی سازش کرے اور پکڑے جائیں، مالک کو علم ہو جائے، پتہ ہو جائے کہ یہ ورکر ہمارا یہ جو کاریگر ہے یہ ہمارے خلاف ایسی ایسی سازشیں کر رہا ہے، تو کیا کرے گا ہمارے کچھ؟ کیوں آپ کو نوکری پہ رکھے گا؟ کیا تنخواہ دے گا؟ نہیں دے گا. ہمارے رب کو دیکھیں، ہمارے رب کو دیکھیں، ہماری سارے گناہوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ کے دن عزت دے رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہم کے مطالبہ کیا کرتا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ ہم کو چاہ رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 15 اللہ نے پھر اہل کتاب کا ذکر کیا. اللہ نے کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، قد تحقیق کے، جاءکم رسولنا، ہمارا رسول تمہارے پاس گیا، آیا. جاء یجیء بنا آنا، تحقیق کے ہمارا رسول جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تمہارے پاس چلا گیا، آیا. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کچھ تم کتاب میں جو چھپاتے تھے بکثرت اس کو ہمارے رسول کھول کھول کر بیان کیا. یہ جانتے کیا ہے، بنی اسرائیل نے ایک کام کی غلطی یہ بھی کی
کہ جو کتابیں ان کے نبیوں کے اوپر نازل کی گئی جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، تو ان کے علماء نے کیا کیا، ان کے رہبر نے، اب جیسے آج کے زمانے میں ہم لوگ مثال لے لیں اپنے عالم کو، ایک مسجد میں ایک مولانا کو رکھا گیا، اپوائنٹ کیا، تو ایک عالم اگر اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے، یاد رکھے کہ اللہ کی طرف سے دوسرا کام ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری چہرے دیکھ کر نبھائیں، 5 لوگ ماندار ہیں ہماری مسجد میں، اب ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ اپنا کچھ ہوا رہا ہے، ان کی غلطیوں کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو مان بھی رہے ہیں، جیسا ڈائریکشن دے رہے ہیں اس سے چل بھی رہے ہیں، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، ان کے حساب سے چل رہے ہیں، کتاب ہمارے پاس موجود ہے قرآن، لیکن ہم چل رہے ہیں ان کے حساب سے۔ اب ہم نے سوچا کہ سود کے اوپر تقریر کریں، پتہ چلا کہ 5 آدمی میں سے ایک آدمی سودی کا کام کرتا ہے، تو ان کا فون آیا جمعہ کی صبح میں، مولانا آج ٹاپک کیا ہے؟ مولانا نے بتایا کہ آج ٹاپک ہے سود کی قباحتیں، چینج کیجیے، کیا کر رہے ہیں، پیسہ بھیج رہے، لے لیجیے گا، لڑکا جا رہا ہے، چینج ہو گیا، چینج کیوں؟ اس کو ناراض نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے ہمارے فائدے ہیں۔ یہ کام بنی اسرائیل کے پادریوں نے اور علماء نے کیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تخفون مطلب چھپانا، خفیہ اردو میں لفظ استعمال ہے، خفیہ چیزیں، چھپی چیزیں جو تم لوگ کتاب میں سے چھپاتے تھے، ہمارے رسول نے اس کو صاف صاف بیان کیا۔ اللہ نے کہا کتنی بڑی بات ہے، اہل کتاب تحقیق کہ ہمارا رسول تمہارے پاس گیا اور ان چیزوں کو بکثرت، یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا کثیر کا، کثیرن، کثیرہ قلیل اردو کا لفظ ہے، اسی سے اکثریت اور اقلیت، کثرت سے بیان کیا، یہ وہی کھول کھول کے بیان کیا تمہارے لیے، کس چیز کو بیان کیا؟ مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ ان کے علماء کیا کرتے تھے کہ مان لیجیے کہ ان کے جو علماء جو جانکار ہوتے تھے تورات اور انجیل کے، تو وہ خود شرابی ہوتے تھے اور تورات انجیل میں شراب پیا حرام لکھا ہوا ہے، چھپا دیتے۔ اب ان کے لوگ چرچوں میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ شراب کا کیا حکم ہے کتاب کے اندر؟ کچھ نہیں اترا ہے، اترا ہی نہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ اب جب نہیں ہوتا اس کو تب کر سکتے ہیں، اور اگر منع ہوتا تو آتا، تو کہتے نا منع کہاں ہے بتائیے، کہاں منع کیا گیا؟ اترا ہی نہیں تو کیسے سمجھ لے کہ منع ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے، ان کے علماء نے ایسا کام کیا، لیکن اللہ رسول بیک ٹو بیک رسول بھیجتے رہا اور وہ بتاتے رہے کہ دیکھو تمہارے پاس نہیں چھپا رہا، دیکھو تم اس میں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر کی شراب حرام ہے، پوچھو اس سے۔ آگے اللہ نے کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ نے کہا کہ زیادہ تر لوگوں کو معاف کر دو، اتنا رحم کیا اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر، اتنی غلطیوں کے باوجود اللہ کو یعفو عن کثیر، اکثر کو معاف کر دو، مجھے فرما قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یاد رکھو کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکا، یعنی نور اور کتاب مبین سے مراد کی معنی ہے قرآن حکیم تمہارے پاس آ چکا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، آگے اللہ نے آیت نمبر 16 کے اندر بیان کیا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، من اتبع رضوانہ جو اللہ تعالیٰ کی رضوان یعنی خوشی کو چاہتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں کہ اللہ کی خوشی ملے، تو اللہ ان کو سلامتی والے راستے کی ہدایت کرتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع، اسی کے ذریعے سے، یعنی رسولوں اور قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن ہدایت کسے ملے گی؟ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ بات تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے تقدیر تو لکھ دیا، اب دنیا میں کوئی اگر کافر بن گیا تو اس کی کیا غلطی؟ میں نے تقدیر پہلے لکھ دیا تو دنیا میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایمان اس کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی یعنی اللہ کی خوشی چاہے گا اللہ اس کو ہدایت دے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یعنی جیسے کامیابی دنیا میں کوئی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو جو محنت کرے وہی نا کامیاب ہوگا۔ ہم کو بورڈ کا ایگزام ہو، ہم نے اللہ سے دعا کی دین رکھ دیا، اللہ پاس کر دیا، یا اللہ پاس پڑھ لیے ایک کو
एक दिन 1 घंटा नहीं पढ़ रहे, ये अल्लाह पास कर दे, या अल्लाह पास तू पास कर दे, कभी भी तेरे हाथों में अल्लाह पास करेगा? सोचिए ना, अल्लाह कहता है कि सब मेरे हाथ में, तुम मालूम है, लेकिन तुमको क्या मनी तबा रिजवान, जो अल्लाह की खुशनुदी की इत्तिबा करेगा, यानी पीछे पीछे लगा रहेगा, जो कामयाबी चाहेगा वो पीछे पीछे लगा रहेगा, मेहनत करेगा, तो मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, तो उसकी मेहनत के बलबूते पर अल्लाह उसको कामयाब करेगा। ये अल्लाह ने बयान किया। आगे अल्लाह कह रहा है युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्निही, ऐसे लोगों को जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, तो पहली बात ये कि अल्लाह उनको हिदायत देगा, और दूसरी चीज वयुखरिजुहुम, उनको निकाल देगा मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, तारीकी से नूर की तरफ। ग्रामर आ गया ना, मिनज़्ज़ुलुमात मतलब से, फ्रॉम, मिनज़्ज़ुलुमात, जुल्मत उर्दू का भी इस्तेमाल होता है, नूर जुल्मत, जुल्मत मतलब तारीकी, मिनज़्ज़ुलुमाती तारीकी से निकाल कर इलन-नूर, नूर की तरफ, टू, इला मतलब क्या होता है? टू, नूर की तरफ अल्लाह क्या करेगा? उसको भेज देता है, युखरिजुहुम, उनको निकाल देता है। उर्दू के अंदर में खारिज दाखिल इस्तेमाल होता है, जिसे युखरिजुहुम, उनको तारीकी से निकालकर नूर की तरफ भेजते हैं, बिइज़्निही, अपने हुक्म से, यानी अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाना सबके बस की बात नहीं। अल्लाह ने कह दिया बिइज़्निही, अपने हुक्म से। ये अल्लाह की मर्जी चलेगी, अल्लाह किसको हिदायत देगा, अल्लाह किसको गुमराह करेगा, ये उसी के ऊपर डिपेंड है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने ये पावर किसी को नहीं दिया, चाहे वो पैगंबर क्यों ना हो, चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो। फिर आगे अल्लाह कह रहा है यहदीहिम इला सिरातिल मुस्तकीम, जुल्मत से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएगा और सीधे रास्ते की हिदायत दे देगा। हिदायत मतलब उसके लिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब आसान कर देगा, सिर्फ खैर का काम करेगा। सिरातिल मुस्तकीम की हिदायत कोई ऑटोमेटिक या कोई रास्ता या कोई ऐसी मशीन नहीं होती जो बैठ जाए और चलते चलते जन्नत पहुंच जाए। सिरातिल मुस्तकीम कहते हैं कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसके लिए दीन की समझ देता है, उसके लिए दीन का मामला आसान कर देता है। वो आदमी जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, आसान हो रही, सोचता जाएगी नमाज पढ़ने, जाएगी, सोच रहा सोचते जमात करने मगरिब बीते जाए, सोच रहा मगरिब पार, इशा पार, दिन पार, उसके लिए अल्लाह ने मुश्किल कर दिया है दिन का रास्ता, क्यों? अल्लाह उसको हिदायत नहीं देना चाहता। और जिसको हिदायत अल्लाह देता है तो कितना भी बिजी मजबूर लेगा, अपना काम कर, उठा चला, बात नहीं करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। क्यों? अल्लाह उसके लिए आसान रास्ते को आसान कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 17 के अंदर बयान किया, लक़द कफ़रा लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। अल्लाह कह रहे हैं कि तहकीक कि वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला ही मसीह इब्न मरियम। देखिए अहले किताब के अंदर भी इतनी शरारतें थी, इतनी बदमाशियाँ थी, और एक तो सबसे बड़ी उनकी जो जलन थी हम लोगों से कि आखिरी पैगंबर उनकी नस्ल से क्यों, सबसे इम्पोर्टेंट और बुनियाद है हमसे जलने की। वो सिर्फ इसी वजह से हमसे जलते हैं कि हम लोग जो है उनकी नस्ल से नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल से नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम तक है इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल चली है ना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। ये बहुत बड़ी जलन है, नस्ली तासुब आज का खेल नहीं है। आज हम मुसलमानों में पेचीदा कर दिया। अब हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि कोई मुसलमान लड़का हो, बस ये काफ़ी बिरादरी पहले इम्पोर्टेंट है। बिरादरी कौन सी, खानदान कौन सा है, सोचिए हम लोग कितनी जहालत में चले गए। हम लोग खानदान पहले देख रहे, इस्लाम मुसलमान इतना ना काफ़ी नहीं, मुसलमान है तो कब, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल विदा के मौके पर कहा था कि अल्लाह ने ना गोरे को काले पर कोई बर्तरी दी, ना अमीर को गरीब पर कोई बर्तरी दी है, और ना अरबी को अजमी के ऊपर कोई बर्तरी दी। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक हुआ जिसके अंदर तकवा है ना। देखिए वो कहाँ खड़े हुए, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजने का इरादा किया कि मेरा एक नबी जाएगा, किनके पेट से जाएगा, अपनी माँ मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम बिनते इमरान है ना। अल्लाह का इरादा था, अल्लाह ने अपने इरादे को मुकम्मल किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए। यहाँ ईसाइयों के यानी बनी इस्राइल को चाहिए था कि इस हुक्म का, अल्लाह के इस इरादे का तायीद किया जाए
اللہ چاہ رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے تائید کے بجائے تنقید شروع کر دی اور بہت برے الزامات لگائے۔ کیا الزام لگائے؟ اگر مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئی تو نعوذ باللہ اللہ سے نہیں نہ مجھے بات کو گندا سوچ، خاص کر رب کے بارے میں، خاص کر رب کے بارے میں بات کرو اس کا۔ تو اللہ نے سورہ اخلاص میں اپنی گواہی شہادت دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا نہ اللہ کا کوئی بیٹا، کوئی نہیں ہے، اللہ احد، اللہ ایک تنہا ہے، کوئی نہیں اس نہ رشتے دار ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن، کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا کفر الذین قالوا، تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا کیا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ، اللہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اللہ ہے، اللہ مریم علیہ السلام، تینوں کو جوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، تینوں کو خدا مانا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ترجمہ دیکھیں، ان ارادہ، اگر اللہ یہ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنی ساری چیزیں سب کو برباد کر دے، اگر اللہ سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر مالک ہو؟ کون ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو ٹال دے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، اللہ نے کہا کہ نبی کہیے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو مار دے جان سے، اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو مار دے، اور زمین پر فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہ بلڈنگ ہے، عمارت ہے، یہ پہاڑ ہے، سمندر ہے، یہ ندیاں ہے، یہ پرندے حیوان بتاتے ہیں، سب کو اللہ ختم کر دے، فنش کر دے، کون ہے جو اللہ کو روک دے؟ کچھ بھی اختیار رکھتا ہو اللہ کی ملکیت میں، کچھ بھی کوئی اختیار رکھتا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کی، بادشاہ ہے ہم لوگوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان، اس کے بیچ اتنی ساری چیزیں ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، ان سب چیزوں کا بادشاہ مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں چاہیے کہ وہ چیز پیدا کرے کہ نہیں کرے، یہ کام کرے کہ نہیں کرے۔ اللہ کیا ہے؟ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہم لوگ دیکھے ہوں گے بہت سمندر کے اندر بہت سارے ایسے پانی کے جانور ہیں جو پہلی بار دیکھتے ہیں۔ سمندر کے اندر ایسی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو ہم نے دیکھا تک نہیں ہوگا، سنا تک نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک مچھلی کی قسم ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتے اللہ تعالیٰ اللہ اس کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چیزیں مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پیدا کرنے کا من ہوا، یہ چیز پیدا کر دیا، وہ پیدا کرنے کا من ہو پیدا کر دیا۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ اللہ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو۔ آج سائنس اس بات کو مانے گی کہ آج کے زمانے میں بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے؟ نہیں مانے گی سائنس، مان نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کام کرشمہ، یہ چمتکار، یہ معجزہ کر کے دکھلایا پوری دنیا کے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، لوگ اللہ کو معبود مانے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ کیسے پاسبل ہو گیا کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا بغیر باپ کے؟ کیسے؟ کہ اللہ نے اپنی بڑائی کو بیان کیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 اللہ نے بیان کیا وقالت الیہود والنصارى، یہود نے اور نصارہ کس کو بولتے ہیں؟ عیسائی۔
یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا، کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا یہ لوگ بول رہے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو سمجھ کے باہر. کتنا انہوں نے، ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو تنگ کیا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم، اب کہہ رہے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، ابن کی جماعت یہ ابنا ہوتے ہیں، ابن مطلب بیٹا، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں. انہوں نے خود سے ڈیسائیڈ کر دیا، ان لوگوں نے خود سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں اور کیا ہیں، چہیتے بھی ہیں. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا کہ اللہ کے بیٹے. نصرانیوں نے عیسائی نے مریم. پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، اور یہاں کہہ رہے کہ ہم ان کے بیٹے، اس کے اللہ تعالیٰ. اور یہ چیزیں اللہ کی شان میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں. اللہ کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے، اور سخت سے سخت ناراض ہوتا ہے. تو آیت ہے نا، قریب ہے کہ تفطرن السماء والارض، زمین آسمان پھٹ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے، وہ جملہ ہے کہ قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے. اتنا سخت اللہ تعالیٰ کو ناراضی اور ناپسند ہے اس طرح کے الفاظ. اب یہ کہہ رہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے چہیتے ہیں، محبوب ہے. قل، نبی کہیے ان سے. اللہ نے جواب بھی بڑا سالڈ دیتا ہے کہ وہ لاجواب ہو جاتے. ارے پوچھیے ان سے، کہیے فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا؟ بھائی جب آپ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو سزا دے سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. مار ہلکی مارے کا الگ ہے نا، کہ بیٹا غلطی کیا تو ہلکا سا مار، یا تھوڑا گھر سے باہر بھگا دے ڈرنے کے لیے، یا کوئی کمرے میں بند کر. عذاب تو نہیں دے گا، عذاب تو نہیں دے رہا، جہنم کا عذاب. اللہ کہہ رہے کل نبی پوچھیے ان سے فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو اللہ نے کیوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو عذاب دیا. پیچھے آپ واقعہ پڑھ چکے بنی اسرائیل کے اندر کہ ایک چیخ کی جو ہے، چیخ کا عذاب آیا، چیخ چلانے کا عذاب آیا، ہواؤں کا عذاب آیا، بستی کو پلٹ دیا گیا، طوفان کا عذاب آیا نوح علیہ السلام پہ، ہے نا، ان کی قوم پر آیا کہ نہیں آیا. حضرت اسحاق سے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل چل رہا ہے سلسلہ. اس درمیان جتنے پیغمبر ہیں سب بنی اسرائیل، کتنے عذاب آئیں. اگر آپ اللہ کے بیٹے ہیں، تھوڑا سا مان بھی لیا جائے تھوڑے دیر کے لیے، اور آپ اللہ کے چہیتے ہیں، کیوں عذاب آیا آپ پر؟ بتاؤ، کیا کوئی خدا، کوئی اللہ جس بندے کو پسند کرے گا عذاب دے گا؟ ہمارا اللہ ہم کو پسند کرے گا عذاب دے گا؟ نہیں. اللہ کا صاف اصول ہے کہ جس کو اللہ پسند کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا، اور جس کو اللہ ناپسند کرے گا اس کو جہنم دے گا. تو ان کو پسند بھی کر رہا ہے اللہ اور عذاب بھی دے رہا ہے. کیسی پسند ہے؟ یعنی اپنے قول میں جھوٹے ہیں، اپنے قول میں جھوٹے ہیں. بل انتم بشر ممن خلق، اللہ تعالیٰ بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہو. بل انتم بشرون، بلکہ تم ایک انسان، بشر کی صورت، انسان کو بشر نہیں اترا جائے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، زمان خبر کی بل کی خبر نہیں. بشر عربی لفظ بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے بلکہ تم ایک انسان ہو، ممن خلق، جو کچھ ہم نے پیدا کیا اللہ کی مخلوق میں سے تم ایک صرف انسان ہو اور کچھ نہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے. یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں، قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ کی مرضی پہ چلو ایک کام کرو، ادھر کے سب لوگ جنت میں چلے جاؤ اور یہاں سے سب جنت میں چلے گئے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ غلط نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ رکھا ہے دنیا کی زندگی، اور آپ گمراہ نہ ہو جائے. نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، تب کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، ہے نا. لوگ کہہ سکتے ہیں، کہے گا اللہ کے ساتھ، کہے گا روایت آئی. تو اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ جو جیسا عمل کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور جو خیر اور نیکی کام کرے گا وہ اللہ کے انعام کا مستحق ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے درمیان کی چیزیں وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سب کہاں جائیں گے؟ مرنے کے بعد اللہ کے بارے میں جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 اللہ نے کہا یا اہل کتاب، اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارا، قد جاءکم رسولنا، تحقیق کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا، یبین لکم، جو تم کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، یعنی یہاں پہ جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تحقیق کہ ہمارا رسول تمہارے پاس گیا، اس کا مطلب کہ رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا، مطلب بیچ میں اللہ نے روک دیا، بلکہ 50-60 سال ہو گیا ہوگا، کوئی نبی نہیں گیا بنی اسرائیل میں، اللہ نے کہا کہ ایک نبی اور ہم نے بھیجا جو تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ان تقولوا ما جاءنا، اس لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تب تم یہ نہ کہہ دو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی بھی خوشخبری دینے والا ڈرانے نہیں آیا۔ اللہ نے کہا نا وہ مکریں گے کر قیامت کے دن، تو مکرنے کا موقع نہ دیا اللہ رب العالمین، اللہ نے نبی کو بھیج دیا، ان تقولوا کہ تم ہی کہو گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس بشیر خوشخبری دینے والا نذیر ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، یعنی اگر ہم کفر کے حالت میں مر گئے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں سے پہلے سب سے پہلے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے نا، پہلے انسان اللہ بھیج دیتا، نبی بعد میں ایک کمرینہ تھا، جا انسان پورا پھیلا دیا، نبی کو بھیجا مصر میں انڈیا میں، وہاں پہلی شخصیت دنیا میں جو تھی نبی کی تھی، یعنی جتنے لوگ دنیا میں آئے سب کو نبوت کا سامنا کرنا پڑا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جواب نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا فقط جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق کہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نبی بنا کر بھیجا گیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا، اس لیے کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ ذاتی معاملے میں اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگ نسل سے نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں؟ ہاں حضور سے عیسیٰ علیہ السلام سے کون سا نسل سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے، اسی لیے ان سے نہ اتفاق کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں ان کو کیوں نہیں مانا ہے یہودی لوگ؟ دیکھیں سارے کے نبوت جہاں تک اللہ کے رسول کا معاملہ ہے تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اس لیے بھی نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہے نا، صحیح بات ہے۔ اور رہا سوال کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانے، یہودی لوگ کیوں نہیں مانے؟ معاملہ بالکل آسان ہے، بہت پیچیدہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اللہ نے کیا کہا ہم لوگ ان کے درمیان بغض و عناد پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں اور بنی اسرائیل میں سب سے بڑے نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے سب سے بڑے نبی کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ ہی سب کچھ ہے، اب موسیٰ کے بعد کسی کو نہیں مانا جائے۔ ایک یہ چیز تھی۔ دوسری ان کی جو غلط فہمی تھی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں ہے نا، اور بنی اسرائیل ہم ہیں، اصل بنی اسرائیل یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل، باقی سب ہماری شاخیں برانچ، یہ سب بہت ساری ڈھیروں وجہ تھی، ان لوگوں نے انکار کر دیا، مانا ہی نہیں۔ جو اچھے تھے ایماندار مسلمان کہتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ وسلم کے مقبول ہونے سے پہلے عیسائیت جو ہے اسلام تھا، ٹھیک ہے، قریش قبیلے کے لوگ عیسائیت کو کرنے لگتا ہے کہ آپ کے حضرت وسلم سوال یہ کہ اسلام اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے اصل اسلام عیسائیت تھا، اگر کوئی عیسائی مطلب مسلمان، عیسائی طرح کا دن چل رہا تھا، اللہ کے رسول کے آنے کے بعد دین اسٹاپ ہو گیا یعنی منسوخ ہو گیا۔ قریش والے کیا ہے؟
قرآن میں جو تذکرہ کیا گیا ہے ایک تو اہل کتاب کا جسے چلا لگاتار بحث چلی اور ایک کفار و مشرکین قریش والے کفار و مشرکین وہ اہل کتاب نہیں اہل کتاب میں اور کفار و مشرکین میں آسمان کا فرق جیسے آج کے زمانے میں اہل کتاب کو عیسائی یہودی ہے کفار اور مشرکین کو جو اللہ تعالیٰ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو مسلمان لیکن بولتے ہیں کہ اس سے بھی ہو جائے گا وہاں پہ یثرب میں کوئی مکے کے اندر یثرب کے لوگ جو تھے وہ یثرب تو مدینہ تھا یثرب میں ایک اور ایک لکھ دیا گیا کہ جہاں طائف مجوسی کے پاس تھے حبشہ ہم نام لکھتے تھے کہ ان کو وہ اہل کتاب پہلے کتاب تھے نا ہاں وہیں کے لوگ تھے دونوں اور پہنچ چلے گئے تو مکہ والے کفار مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ سب کچھ شریک ٹھہراتے تھے اور بتوں کو شریک جیسے اللہ کے رسول کے ابا کا نام ہی تو عبداللہ تھا مسلمان تھوڑی آتے ہے نا اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک رکھ جو آپ کا سوال ہے وہ لوگ اہل کتاب نہیں تھے وہ لوگ مشرک وہ تو ٹھیک ہے بابا لیکن وہ تو مطلب دین پہ نہیں تھے مسلم کے فیملی والے بھی مطلب دین پہ نہیں تھے ہے نا نہیں دیکھیے عیسائیت تھی لیکن لوگ عیسائیت کو نہیں مانتے تھے لوگ مانتے تھے نہیں عیسائیت تھی نا عیسائیت کو مانتے تھے وہ لیکن وہ شریک رہا تھا ہاں وہی مسلمان تھے وہ بھی مسلمان تھے لیکن اس میں غیر اللہ کا شریک رہا تھا یہ اصل چیز عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے انجیل کا کتاب آسمانی کتاب تھی اور تو مسلمان کو عیسائی کہلاتے تھے تو دین اسلام کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہر حال میں ہر نبی تو اس کی دعوت دی ہے قرآن کہا کہتے کہ اللہ کو ایک مانو ان لوگوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا اس میں یہ لات منات عزا جو بتوں کے نام کو حبل ان لوگوں کو شریک کرنے کی بارش کا خدا ہے تجارت کا خدا ہے یہ مشرک کہنا ہے لوگ ویٹ ہو رہے ہیں کوئی بات درس کے اختتام کا اعلان کیا گیا دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حاضری کو قبول فرما پروردگار عالم کو ہمیں صحت مند توانا بنا اللہ جو ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے جو ہماری خامیوں کو معاف فرما دے ہمیں خیر اور بھلائی کے کام سے آمادہ کر دے اور اللہ کو ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درس